سنت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھے ہم لوگ تشریف رکھیں، بیٹھیں اور آپ لوگ مناسب لگے تو کچھ بیچ کی خالی ہیں پر کر لیں، آ جائیں بیچ میں، یہ پر کر لیں، وہی اس سے جو غلط لگائے ہیں نا بیچ میں راستہ چھوڑ کر کے لگانا چاہیے تاکہ آنے والے لوگ جو ہے نکل سکے۔ جناب سید افضل علی صاحب اشرفی آپ بھی تشریف لائیں اور حضرت کا استقبال کریں۔ حاجی نعیم صاحب منہری آپ سے بھی گزارش ہے کہ حضرت کا استقبال کریں۔ جناب محمد ادریس احمد صاحب اشرفی آپ بھی تشریف لائیں اور حضرت کا استقبال کریں۔ جناب محمد نادر اشرفی صاحب آپ بھی تشریف لائیں، حضرت کا استقبال کریں۔ جناب محمد امیر سولنگی آپ بھی تشریف لائیں، حضرت کا استقبال کریں۔ جناب حاجی اطہر رضوی صاحب، جناب حاجی اطہر رضوی صاحب آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی تشریف لائیں، حضرت کا استقبال کریں۔ جناب راجیو سولنگی آپ بھی تشریف لائیں اور حضرت کا استقبال کریں۔ جناب مہتاب ملک صاحب سے گزارش ہے کہ وہ خطیب و امام جامع مسجد کا استقبال کریں۔ جناب راجہ خان آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی تشریف لائیں اور جامع مسجد کے امام حضرت قاسم برکاتی صاحب قبلہ کا استقبال کریں۔ جناب حیدر جویا صاحب آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ گول بازار مسجد کے امام حافظ یوسف رضا صاحب کا استقبال کریں۔ جناب محمد سلیم رضوی صاحب کنچن باغ آپ بھی تشریف لائیں اور حضرت کا استقبال کریں۔ جناب اقبال جھاڑدیا صاحب جامع مسجد آپ سے بھی گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور حضرت کا استقبال کریں۔ حفیظ وارسی صاحب گول بازار، حفیظ وارسی صاحب آپ بھی تشریف لائیں۔ حفیظ وارسی صاحب آئیے۔ جناب افضل خان صاحب آپ بھی تشریف لائیے۔ جناب افضل خان صاحب گوری نگر، جناب شاداب علی صاحب ہاشمی، سلمان صاحب ساندھی نگر، شعیب بھائی شیخ انور ناصر صاحب آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی تشریف لائیں۔ جناب حاجی اعظم علی صاحب، محمد یوسف صاحب، حاجی مہتاب صاحب گوری نگر۔ جناب حاجی توصیف صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور حضرت کا استقبال کریں۔ جان عالم صاحب کا استقبال کریں۔ نائب امام تلسی پور، حاجی محمد سعود اشرفی صاحب قبلہ آپ بھی تشریف لائیں، حضرت کا استقبال کریں۔ جناب حاجی محمد حسین سولنگی آپ بھی تشریف لائیں، حضرت کا استقبال کریں۔ جناب محمد یوسف مدیار صاحب آپ بھی تشریف لائیں، حضرت کا استقبال کریں۔ یہ استقبالیہ رسم کے بعد یہ اعلان سماعت فرمائیں۔ حاضرین جماعت السلام علیکم۔ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر ہمارے شہر کے نوجوان بھائیوں نے جو شہر و اپنے اطراف میں جو خدمت سجاوٹ کے لیے خاص طور پر انجام دیا ہے اور انہیں حوصلہ افزائی کے لیے عاشقان مخدوم اشرف کمیٹی کی جانب سے استقبال کیا جا رہا ہے، جس پر میں سب سے پہلے بات کروں گا جناب محمد اقبال جھاڑدیا صاحب، میلاد النبی کمیٹی جامع مسجد، تشریف لائیں۔ جناب اقبال جھاڑدیا صاحب، یہ ایک مومنٹو ہے حضرت کے ہاتھوں سے دیا جا رہا ہے۔ اگر حاجی اقبال صاحب نہیں آئے تو دوسرے کوئی آئے ہوں گے، ان کے اراکین۔ آ جاؤ صاحب، آ جاؤ۔
جناب حفیظ وارسی صاحب، ہاں حفیظ وارسی صاحب گول بازار، آپ بھی سجاوٹ کی ہے، آپ سے بھی گزارش ہے کہ آئیے. جناب افضل خان صاحب موتی پور، آپ سے بھی گزارش ہے تشریف لائیں. جناب شاداب علی ہاشمی کنہار پوری، آپ سے بھی گزارش ہے آپ کے تشریف لائیں. افضل خان نوری مسجد گوری نگر، سلمان شانتی نگر، سہیل شانتی نگر، آپ لوگ بھی تشریف لائیں. شانتی نگر سے اگر وہ نہیں آئے ہیں تو دوسرے حضرت آ جائیں. اس کے علاوہ یہ تو شہر سے بنائی ہوئی کمیٹیوں کا یہ اعلان ہوا ہے، اور اس کے بعد جو شہر کو الگ سے جو سجاتے ہیں ان کا نام اس طرح ہے. جناب شیخ یونس ہمان پارا، آپ بھی تشریف لائیں. جناب شیخ عادل مانا مندر چوک، جناب طاہر جویا صاحب جیستھن چوک، جناب جنید پربوزر صاحب مسلم تیلی یووا سنگٹھن آزاد چوک، شیخ حیدر راہل نگر، ریحان بھائی قریشی کسائی پارا، شیخ عمر شانو جونیٹری، فیضل جویا مدرسہ حیدر کرار ایریا، جناب عادل جویا صاحب درگا چوک، نور اشرف جھاڑودیا پٹھان پارا، سمیر شاہد غریب نواز کمیٹی ہاٹ بازار، دانش رضوی پٹھان پارا پلیا کے پاس. اقبال جھاڑ کے ساتھ کر لیں. آ جاؤ جلدی آ جاؤ، فٹافٹ آ جاؤ بیٹا فٹافٹ. جو بچے چھوٹے ہیں ان سے گزارش ہے سامنے کی طرف آ کر کے جگہ پہ بیٹھ سکتے ہیں، جگہ کافی ہے. چند اشعار سماعت فرمائیں. یہ حمد بارہ تعالیٰ ہے. وہ قطرے بھی دریا کی روانی بخش دیتا ہے، سلگتے تڑپتے سہارا کو بھی پانی بخش دیتا ہے. ملا وہی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جشن میں دعوت سخن دوں گا کہ حضور والا اپنے خطاب نایاب سے ہم تمام سامعین کی اور یہ بتا دیجئے کہ علامہ ہمارے کرام، اسٹیج پر رونق افروز علماء ذویل احترام، سامنے بیٹھی سنی عوام، پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی دیر سے آپ کا الحمدللہ پروگرام چل رہا ہے اور وقت بہت ہو چکا ہے، لیکن الحمدللہ جو بھی وقت ہو گیا، لیکن امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ تھوڑی بہت دیر ضرور بیٹھیں گے اور ماشاءاللہ بڑی محبت رکھتے ہیں آپ علماء سے، مجھ سے. اللہ رب العزت آپ کی محبتوں کو قبول و مقبول فرمائے. آمین. میں نے تو خطبے سے پہلے اس لیے اس بات کو کہا کہ آپ کو خاموش کروں، لیکن الحمدللہ آپ تو پہلے ہی سائلنٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. کچھ سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. الحمدللہ اللہ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے اور تھوڑی دیر آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھیں اور جو میں کہوں اس کو سنیں. اللہ رب العزت مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. الفاتحہ الی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ غوث اعظم بمن بے سرو سما مدد قبلہ ایدی مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نہ رہے یا غوث اعظم می زنم گنج شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سو ایما ہم پہ ہو احمد کا سایہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف با صفا کے واسطے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے ایک مرتبہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے اللہ رب العزت کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانہ غیوب علی سے بے کسا چار سازہ دردمندہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت ساقی حوض کوثر یعنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس متبرک بارگاہ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ تحفہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ۔ جتنا نبی سے پیار کرتے ہیں اتنی بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و طبیبنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات بعد عشاء سے الحمدللہ آپ کا یہ مبارک مقدس پروگرام چل رہا ہے۔ تلاوت کلام اللہ کے بعد آپ نے یکے بعد دیگر نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سماعت کیا، خطاب کو بھی سماعت کیا۔ علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ موجود ہے۔ حضرات یقیناً ان سے آپ نے نعت رسول بھی سماعت کی ہے اور خطاب بھی سماعت کیا ہے۔ حضرت مولانا قاسم رضا صاحب سے آپ نعت رسول بھی سن رہے تھے اور ناگپور سے آئے ہوئے شاعر اسلام سے بھی آپ نعت رسول سن رہے تھے، اور بھی اسٹیج پر علماء جلوہ گر ہیں، اور خطیب اہل سنت شاعر اسلام حضرت مولانا نورانی صاحب قبلہ اشرفی دامت بدکاتہ القدسیہ سے بھی بہترین انداز میں نظامت الحمدللہ آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اور آج کے اسٹیج میں تو دو ناظم سمجھیے، ایک تو مولانا نورانی صاحب، ایک قبلہ عادل صاحب۔ الحمدللہ اللہ سب کی محبتوں کو اور سب کی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کو قبول اور مقبول فرمائے۔ یہ ایک طرف ہوتی ہے، دیکھیے کوئی اس وقت گانے گاتا ہے، اگر کوئی مائک پر نبی کا ذکر کر رہا ہے، کچھ بھی بول رہا ہے، کسی بھی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کا نام لے رہا ہے، تو حضرات وہ سمجھیے اس وقت الحمدللہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ اللہ نے اس کو قبول اور اس کو یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ یقیناً اللہ اور اس کے رسول کا نام لے رہا ہے۔ ورنہ 90% ینگ جنریشن کو دیکھیے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام پہ لگی ہوئی ہے، انہیں فرصت ہی نہیں کہ نبی کی نعت پڑھیں، اشعار پڑھیں، اللہ اس کے رسول کا ذکر کرے۔ بہرحال آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، بڑی محبت آپ نے رکھی اور آج بھی رکھتے الحمدللہ۔ یہ آپ کی محبت ہی کی وجہ سے میں یہاں حاضر ہوں۔ کئی پروگرام راجستھان کی چونکہ یہاں کا پروگرام لے چکا تھا، اگر وہیں کا پروگرام میں لے لیتا تو اتنا لمبی دوری طے نہیں کر پاتا،
اس لیے 4-5 پروگرام پھر آپ کے چھتیس گڑھ کے ہی مجھے لینے پڑے. پھر الحمدللہ پرسوں میں دلی ہوتا ہوا یو پی پروگرام کرتا ہوا 25-26 ربیع الاول تک واپس راجستھان کی سرزمین پہ پہنچوں گا. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، آپ لوگوں کی دعا ہے کہ حضرات کوئی بھی ہو، یہ علماء اہل سنت ہے، یہ بھی اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، تو جو بھی اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتا ہے یا سنتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے. آپ سننے آئے ہیں تو آپ سے بھی زیادہ کوئی حضرات خوش نصیب اس وقت کوئی نہیں ہے. اللہ رب العزت آپ کی سماعتوں کو بھی قبول و مقبول فرمائے اور آپ کی محبتوں کو بھی قبول و مقبول فرمائے. بہترین انداز میں نعت رسول آپ نے سنی ہے، لیکن عادت کے مطابق حصول برکتی کے لیے اگر آپ اجازت دیں تو چند اشعار میں بھی پڑھ دوں. بولیے ایک مرتبہ یا رسول اللہ. بڑی محبت سے آپ سن رہے ہیں، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا، جبکہ آج تھکے میں آپ، مجھے تو اتنی امید نہیں تھی کہ آپ اتنے آ جائیں گے. حضرات یہ آپ کی محبتیں ہیں، ورنہ جلوس محمدی میں آپ نے 2:30 بجے تک 3 بجے تک شریک ہوئے ہیں، اس کے بعد لنگر کھایا ہے، اس کے بعد حضرات اب تک گھوم ہی رہے ہوں گے آپ. لیکن الحمدللہ یہ اللہ اس کے رسول کا کرم ہے، اور یہ اس ناچیز سے محبت کی علامت بھی ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت سب کی خدمات کو دام درم قدم سخن نے جو حصہ لیا سب کی خدمات کو قبول فرمائے. اور جو کمیٹی بنی ہوئی ہے حضرات علی جناب نادر صاحب، ادریس صاحب اور دیگر ہمارے جو گروپ کے لوگ ہیں، کون سا گروپ نام ہو گیا؟ حسینی گروپ، عاشقان مخدوم اشرف، جو ہمارے ینگ نوجوانوں کا جو گروپ تھا ماشاءاللہ، وہ الحمدللہ ان کی بھی محنتیں اس میں ہے. اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے. اور آپ سب جس نے بھی جس طریقے سے بھی حصہ لیا، آنے کے ذریعے، بیٹھنے کے ذریعے، سننے کے ذریعے، پیسوں کے ذریعے، اللہ سب کی خدمات کو قبول فرمائے. بہت اسپیڈ سے میں اپنی بات کو کہہ کے اور حضرات محترم ختم کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ آپ بھی تھکے ہوئے، میں بھی تھکا ہوا ہوں. اللہ رب العزت مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. بولیے ایک مرتبہ یا رسول اللہ. نگاہ مصطفیٰ میں کوئی، نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے. نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے. نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے. نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے. نبی سے عشق ہے جس کو، نبی سے عشق ہے جس کو وہی اللہ والا ہے. نبی سے عشق ہے جس کو وہی اللہ والا ہے. نبی سے عشق ہے جس کو وہی اللہ والا ہے. نبی سے عشق ہے جس کو وہی اللہ والا ہے. نبی سے عشق ہے جس کو وہی اللہ، وہی اللہ. اور خدا نہ کرے ہم کہیں مصیبت میں پھنس جائیں تو ہمیں ایم ایل اے ایم پی نیتا کو نہیں پکارنا ہے. ہمیں کس کو پکارنا ہے؟ جس کے ہم دیوانے ہیں، جس کے ہم عاشق ہیں، جس کے ہم وفادار ہیں. ہم باطنی طور پر اس کو پکارے، آج بھی مدد ہوگی انشاءاللہ. نبی سے عشق ہے جس کو وہی اللہ والا ہے. اور زمانے کی مصیبت سے بچانے کے لیے ہم کو، زمانے کی مصیبت سے بچانے کے لیے ہم کو، زمانے کی مصیبت سے بچانے کے لیے ہم کو، زمانے کی مصیبت سے، زمانے کی مصیبت سے بچانے کے لیے ہم کو. ادھر اجمیر والا، ادھر اجمیر والا ہے، ادھر بغداد والا ہے. ادھر اجمیر والا ہے.
ارے ماشاءاللہ حاجی محمد حسین سولنکی کہہ رہے ہیں ایک بار اور پڑھ دو 100 کا نوٹ اور لے کے آؤں گا. کہہ رہے ہیں شعر ڈبل پڑھو گے تو نوٹ بھی ڈبل دوں گا. ماشاءاللہ حضرات یہ سب محبت کرنے والے لوگ ہیں. الحمدللہ سب بڑی محبت رکھتے. اللہ سب کی محبتوں کو کاوشوں کو قبول و مقبول فرمائے اور سب کی خدمات ذرہ نوازی کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. الحمدللہ بولی یا رسول اللہ. انہوں نے کہا ایک بار مقرر اس کو پڑھو جزاک اللہ. الحمدللہ تو اس کو پڑھیں گے تو فیض بھی ملے گا, مصیبتیں بھی ٹلیں گی. علماء کی توجہ کا تعلیم. زمانے کی مصیبت سے بچانے کے لیے ہم کو, زمانے کی مصیبت سے بچانے کے لیے ہم کو, زمانے کی مصیبت سے بچانے کے لیے ہم کو, ادھر اجمیر والا ہے ادھر بغداد والا ہے, ادھر اجمیر والا ہے ادھر بغداد والا ہے, ادھر اجمیر والا ہے ادھر بغداد والا ہے. اور جس کو بلند مقام پہ پہنچنا ہے, آج کا دن بڑا مبارک دن ہے, مصطفیٰ کا دن ہے. کس کا دن ہے؟ مصطفیٰ جس کو چاہیں جتنی چاہیں بلندی عطا کرے. صدیق اکبر بنایا کس کو, عمر فاروق اعظم بنایا کس کو, عثمان غنی بنایا کس کو. اگر ہم صدیق نہیں بن سکتے تو صدیق کے غلام ضرور بن سکتے ہیں, عثمان غنی کے غلام ضرور بن سکتے ہیں. حضرات جس کو بلند مقام پہ پہنچنا ہے, اور کون مصطفیٰ جان رحمت جس کو چاہے کیا چاہے جو چاہے عطا کر سکتے ہیں. اور حضرات اس شعر میں شاعر منظر کشی کر رہا ہے, سماعت فرمائے کہ زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا, زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا, زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا, زمانے کی نگاہوں میں, زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا. نبی کر دے جسے اونچا, نبی کر دے جسے اونچا, وہ نیچا ہو نہیں سکتا. نبی کر دے جسے اونچا, وہ نیچا ہو نہیں سکتا. نبی کر دے جسے اونچا, وہ نیچا ہو نہیں سکتا. نبی کر دے جسے اونچا, وہ نیچا ہو نہیں سکتا. آپ کے راجنندگاؤں میں بھی بچے ہیں, درگ بلائی رائے پور سب جگہ بچے ہیں الحمدللہ. حضرات یہ ابھی 10 محرم میں رائے پور میں آیا تھا الحمدللہ, محرم کا مہینہ تھا حضرات. تو یہ شعر میں نے پڑھا تھا الحمدللہ, مہینہ بھی محرم کا تھا تو اس لیے لوگ زیادہ مچلے تھے. لیکن اللہ اکبر, یہ کوئی بات نہیں, محرم ہی مہینہ حسین کا نہیں ہے, ہر مہینہ حسین کا ہے, ہر زمانہ حسین کا ہے. تو ایک بچہ جو امام حسین کو ملا, قسم خدا کی اگر امام حسین دین نہ بچاتے تو ہم یہاں پہ موجود نہیں ہوتے, یہ جلسے جلوس موجود نہیں ہوتے. اللہ کرے اس بچے کی جھلک بھی ہمارے بچوں کے اندر آ جائے. بولی آمین. نبی کر دے جسے اونچا, وہ نیچا. بڑے سست ہو رہے یار, جم کے بولیے. یہ سمجھو کہ تقریر ابھی اور لمبی ہوگی, اسی کو تقریر بھی سمجھ لیجیے, اس کو نعت بھی سمجھ لیجیے. حضرات محترم اس لیے مت سوچو کہ نعت ابھی پڑھنا ہے پھر تقریر کتنی لمبی ہوگی. بہرحال حضرات ماشاءاللہ آپ کا بھی خیال رکھنا ہے, اور حساب سے الحمدللہ جتنا آپ کا عمل ہوگا اسی کے حساب سے تقریر کر دی جائے گی, کیونکہ فجر کی نماز بھی ضروری ہے. الحمدللہ اتنا طویل پروگرام نہیں ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز غائب ہو جائے. کہ نبی کر دے جسے اونچا, وہ نیچا, اور ہر ایک ذرہ زمین کر بلا کا جھوم کر بولا. ہر ایک ذرہ زمین کر بلا کا جھوم کر بولا. ہر ایک ذرہ زمین کر, ہر ایک ذرہ
کوئی بچہ علی اصغر کے جیسا ہو نہیں سکتا، کوئی بچہ علی اصغر کے جیسا ہو نہیں سکتا، کوئی بچہ علی اصغر کے جیسا ہو نہیں سکتا، کوئی بچہ علی اکبر کے جیسا ہو نہیں سکتا۔ اور یہ بادشاہ یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول بچہ بچہ ہے قربان، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم دیکھیے کہ انڈیا ہے، انڈیا میں بادشاہ بہت آئے، لیکن ایک بادشاہ میرے رسول نے بنا کے بھیجا جو علی شاہی صاحب نے کہا تھا۔ حضرات محترم الحمدللہ یہ ہم جو بیٹھے ہیں یہ اسی بادشاہ کی دین ہے، اسی کو سماعت فرمائے کہ زمین ہند میں لاکھوں کروڑوں بادشاہ گزرے، زمین ہند میں لاکھوں کروڑوں بادشاہ گزرے، زمین ہند میں لاکھوں کروڑوں بادشاہ گزرے، مگر میرے خواجہ کے جیسا کوئی راجہ ہو نہیں سکتا، میرے خواجہ کے جیسا کوئی راجہ ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا۔ درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعد الجود والکرم والی وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات آج کا دن بڑا مبارک دن ہے، آج کی رات بھی مبارک ہے، کل کی رات بھی مبارک تھی، کیونکہ حضرات آج جلوس محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکالا گیا، اور حضرات محترم جگہ جگہ جلوس کے بعد تقاریریں بھی ہوئی، اور حضرات محترم عشاء کے بعد بھی تقاریریں دنیا کے اندر ہو رہی ہیں، آج کے دن بھی اور پورے مہینے چلتی رہیں گی۔ تو اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بڑی مشہور و معروف آیت، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ حضرات قرآن نے کیا فرمایا، اللہ نے کیا بتایا، اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ اب قرآن نے یہ نہیں کہا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت کا جنم ہوا، مصطفیٰ جان رحمت کا برتھ ہوا، بلکہ حضرات قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ تشریف لائے۔ اب تشریف کون لاتا ہے؟ جو پہلے کہیں موجود ہوتا ہے۔ حضرات تو مصطفیٰ جان رحمت ہر ایک نبی سے پہلے ہے، یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے مصطفیٰ کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، صحیح ہے؟ اور جب تک مصطفیٰ آئے نہیں تھے، آپ سب جانتے ہیں ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف تاریکی تھی، اور مصطفیٰ کا ہی صدقہ ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ مصطفیٰ اگر نہیں ہوتے تو کائنات میں کسی چیز کا وجود نہیں ہوتا، وجود سب بولیے وجود نہیں ہوتا، وجود نہیں ہوتا، ارے بولو نہیں تو مائک لے کے نیچے آ جاؤ۔ نہیں، حضرات محترم وجود نہیں ہوتا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا،
اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. تو مصطفیٰ جان رحمت اگر کچھ تشریف نہ لاتے تو کچھ اللہ اکبر دنیا میں نہیں ہوتا. یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے. مشرق میں اندھیرا مصطفیٰ نہیں آئے تھے تو مغرب میں اندھیرا، شمال میں اندھیرا، جنوب میں اندھیرا، ہر طرف اندھیرا. حضرات یہ جو دنیا میں لائٹ اور روشنی نظر آ رہی ہے آج، یہ کسی کے باپ کا صدقہ نہیں، رسول پاک کا صدقہ ہے. حضرت تھوڑا آگے تشریف لے، آپ بھی آگے آ جائیے، آپ بھی آگے تشریف لائیں. حضرات کسی کے باپ کا صدقہ نہیں، رسول پاک کا صدقہ اور مصطفیٰ جان رحمت ہی کا صدقہ ہے کہ آدم کو نبوت ملی. مصطفیٰ نہیں آتے تو آدم کو نبوت نہ ملتی. اگر آدم چمکے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ. حضرت شیش چمکے تو مصطفیٰ کا صدقہ. حضرت زکریا چمکے تو مصطفیٰ کا صدقہ. حضرت یعقوب چمکے تو مصطفیٰ کا صدقہ. حضرت ذوالکفل چمکے تو مصطفیٰ کا صدقہ. حضرت یحییٰ چمکے تو مصطفیٰ کا صدقہ. خلیل اللہ چمکے تو مصطفیٰ کا صدقہ. روح اللہ چمکے تو مصطفیٰ کا صدقہ. کلیم اللہ چمکے تو مصطفیٰ کا صدقہ. اور قریب آئیے صدیق اکبر چمکے تو مصطفیٰ کا صدقہ. عمر فاروق چمکے تو مصطفیٰ کا صدقہ. عثمان غنی چمکے تو مصطفیٰ کا صدقہ. مولا علی چمکے تو مصطفیٰ کا صدقہ. اور قریب آئیے امام اعظم چمکے تو اسی مصطفیٰ کا صدقہ. امام شافعی چمکے تو نور مصطفیٰ کا صدقہ. امام مالک چمکے تو نور مصطفیٰ کا صدقہ. امام احمد ابن حنبل چمکے تو نور مصطفیٰ کا صدقہ. امام باقر چمکے تو مصطفیٰ کا صدقہ. امام جعفر چمکے تو مصطفیٰ کا صدقہ. امام ظفر چمکے تو مصطفیٰ کا صدقہ. شہید اعظم چمکے تو مصطفیٰ کا صدقہ. مفسر اعظم چمکے تو مصطفیٰ کا صدقہ. محدث اعظم چمکے تو مصطفیٰ کا صدقہ. قطب الدین چمکے تو مصطفیٰ کا صدقہ. علاء الدین چمکے تو مصطفیٰ کا صدقہ. فرید الدین چمکے تو مصطفیٰ کا صدقہ. نظام الدین چمکے تو مصطفیٰ کا صدقہ. علاء الدین چمکے تو مصطفیٰ کا صدقہ. شاہ جمال اللہ چمکے تو مصطفیٰ کا صدقہ. وارث